بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو چونکہ یہودی تورات میں پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے، اس لیے یہودی آپ کے دشمن ہو گئے۔ یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس فرما لیا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور وہ مجھے قتل کر دیں گے، تو ایک دن آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، کون میرے مددگار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف؟ 12 یا 19 حواریوں نے کہا، ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائے کہ ہم مسلمان ہیں۔ باقی تمام یہودی اپنے کفر پر جمے رہے، یہاں تک کہ جوش عداوت میں ان یہودیوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا اور ایک شخص کو یہودیوں نے جس کا نام تتیانوس تھا آپ کے مکان میں آپ کو قتل کر دینے کے لیے بھیجا۔ اتنے میں اچانک اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا اور اس بدلی نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ آپ کی والدہ جوش محبت میں آپ کے ساتھ چمٹ گئی تو آپ نے فرمایا کہ اماں جان، اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور بدلی نے آپ کو آسمان پر پہنچا دیا۔ یہ واقعہ بیت المقدس میں شب قدر کی مبارک رات میں وقوع پذیر ہوا۔ تیانوس جب بہت دیر مکان سے باہر نہیں نکلا تو یہودیوں نے مکان میں گھس کر دیکھا تو اللہ تعالی نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا۔ یہودیوں نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب تتیانوس کے گھر والوں نے غور سے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا بدن تتیانوس ہی کا تھا۔ تو اس کے اہل خاندان نے کہا کہ اگر یہ مقتول حضرت عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی تتیانوس کہاں ہے، اور اگر یہ تتیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ اس پر خود یہودیوں میں جنگ و جدال کی نوبت آ گئی اور خود یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا اور بہت سے یہودی قتل ہو گئے۔ آپ کے آسمان پر چلے جانے کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے 6 برس دنیا میں رہ کر وفات پائی۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور نبی آخری الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے اور دجال و خنزیر کو قتل فرمائیں گے اور صلیب کو توڑیں گے اور 7 برس تک دنیا میں عدل فرما کر وفات پائیں گے اور مدینہ منورہ میں گنبد حضرا کے اندر مدفون ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 4 قسم کے معجزات عطا فرمائے تھے۔ آپ مٹی کے پرندے بنا کر ان کو اڑا دیا کرتے تھے، مادر ذات اندھے کو شفا دیا کرتے تھے اور مردوں کو زندہ فرمایا کرتے تھے، اور جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا اس کی خبر بھی دیا کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرند بنا کر اڑا دے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادر بنا کر ان کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادر کو اس لیے منتخب فرمایا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے، اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچہ جنتا ہے۔ روایت ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہتے یہ چمگادر اڑتے رہتے اور اگر ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو گر کر مر جاتے تھے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا تاکہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندہ خدا کے پیدا کیے ہوئے پرند میں فرق اور امتیاز باقی رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے، اس وقت تک کوئی شخص ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اس سے بے پرواہ نہ ہو جائے کہ کون شخص دنیا کھا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کی روٹی کھاتے تھے اور پیدل چلتے تھے، سواریوں پر سواری نہیں کرتے تھے، نہ گھروں میں رہتے تھے، نہ چراغ روشن کرتے تھے، سوتی کپڑے نہیں پہنتے تھے، نہ عورتوں کو چھوتے تھے، نہ خوشبو لگاتے تھے، کوئی چیز ملائے بغیر پانی پیتے تھے، نہ اس کو ٹھنڈا کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی سر میں تیل نہیں لگایا، نہ کبھی سر اور داڑھی کو کسی چیز سے دھویا۔ زمین پر کوئی چیز بچھائے بغیر لیٹتے اور بیٹھتے تھے۔ وہ صبح و شام کے کھانے کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرتے تھے، دنیا کی کسی چیز کی خواہش نہیں فرماتے تھے، کمزوروں، اپاہجوں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ جب ان کے قریب کھانا لایا جاتا تو اس کو زمین پر رکھتے تھے۔ انہوں نے کھانے میں سالن کبھی نہیں کھایا، وہ صرف اتنا کھاتے تھے جس سے ان کی حیات برقرار رہے۔
اور فرماتے تھے یہ چیزیں اس کے لیے ہے جو مرے گا اور اس کو حساب بہت زیادہ دینا ہے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم سے کہا گیا کہ آپ شادی کر لیں۔ فرمایا شادی سے میں کیا کروں گا؟ کہا آپ کی اولاد ہوگی۔ آپ نے فرمایا اگر اولاد زندہ رہی تو وہ آزمائش ہے اور اگر مر گئی تو غم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہ کر جنگ کرتی رہے گی اور وہ قیامت تک غالب رہے گی، حتیٰ کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے۔ ان مسلمانوں کا امیر کہے گا آئیے آپ ہم کو نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ اس امت کی عزت افزائی کے لیے فرمائیں گے نہیں تمہارے باز پر امیر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل کرنے کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ یہود کے اس گمان اور دعوے کو رد کرنا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کر کے ان کے جھوٹ کو ظاہر فرما دے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدت حیات پوری ہونے کے قریب ہوگی تو زمین پر ان کو نازل کیا جائے گا تاکہ ان کو زمین میں دفن کیا جائے، کیونکہ جو مٹی سے بنایا گیا ہو اس میں یہی اصل ہے کہ اس کو مٹی میں دفن کیا جائے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات اور آپ کی امت کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ آپ کو ان میں سے کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو باقی رکھا، حتیٰ کہ آپ آخر زمانے میں نازل ہوں گے، احکام اسلام کی تجدید کریں گے اور آپ کا نزول دجال کے خروج کے زمانے کے موافق ہوگا، سو آپ اس کو قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے نصارہ کے جھوٹے دعووں کا رد ہوگا جو وہ حضرت عیسیٰ کے متعلق کرتے رہے۔ وہ ان کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہ کہ یہودیوں نے ان کو سولی دی اور وہ مرنے کے 3 دن بعد زندہ ہو گئے۔